بلوچستان کے ضلع جوب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، مزید 14 بھارتی حمایت یافتہ خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب پاک افغان سرحد کے قریب سمبازا میں کلیئرنس آپریشن کیا۔ گزشتہ روز بھی سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 33 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ 2 روز میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ فورسز ملک کی سرحدوں کے تحفظ اور پاکستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے عزم پر قائم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر سے ناکام تعلقات کے بعد مودی تنہائی کا شکار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم دونوں سپر پاورز کے ساتھ تعلقات نبھا نہ سکے۔ مودی نے 2014 میں چینی صدر کے لیے سرخ قالین بچھایا۔ 2020 میں سرحدی جھڑپوں سے مودی اور شی جن پنگ میں دوریاں پیدا ہوئیں۔ مودی نے ٹرمپ کے لیے اپنی ساکھ کو داؤ پر لگایا، ہیوسٹن میں پروٹوکول توڑ کر سیاسی جلسے میں شرکت کی۔ ٹرمپ کی محبت میں مودی نے AI کو امریکہ اور انڈیا کا مخفف قرار دیا۔ اپنے دوسرے دور میں ٹرمپ نے مودی کو سرعام تذلیل کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیتے ہوئے 50% ٹیرف لگایا۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں DG ISPR کی طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلبہ کے سوالوں کے جواب دیے۔ طلبہ کا افواج پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ طلبہ نے کہا کہ ایسی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لے مگر نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کرا دیا۔ آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات۔ مکمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط۔ دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی الہام الیوف اور نکول پشینیان کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کہا لڑائی نہیں، تجارت کرو۔ پاکستان کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ امریکی صدر کی سرپرستی میں ہونے والا معاہدہ خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ کہا حالیہ معاہدہ جنوبی قفقاز میں امن، استحکام اور تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ خطہ کئی دہائیوں سے تنازعات اور انسانی مصائب کا شکار ہے۔ پاکستان کا ون ڈے سیریز میں فاتحانہ آغاز۔ ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست۔ قومی ٹیم نے 281 رنز کا ہدف 7 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ حسن نواز کی ڈیبیو میچ میں شاندار نصف سنچری، 54 گیندوں پر 63 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ حسین طلعت 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد رضوان 53، بابر اعظم 47، عبداللہ شفیق نے 29 رنز بنائے، جبکہ شمار جوزف کی 2، سیلز، موتی اور روسٹن چیز کی 1 وکٹ۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے ایون لوئس 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ شائی ہوپ 55، روسٹن چیز نے 53 رنز کی اننگز کھیلی۔ شاہین آفریدی 4، نسیم شاہ 3، سائم ایوب، سفیان مقیم اور سلمان آغا کا 1 شکار۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسرا میچ کل شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ ووٹ زیادہ ہوا تو خیبر پختونخوا میں حکومت گرا دیں گے۔ PTI کو پہلے وفاق، اب خیبر پختونخوا سے فارغ کریں گے۔ تحریک انصاف عدالتوں سے ریلیف لے، NRO نہیں ملے گا۔ 9 مئی کرنے والوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور اچھے بچے وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہیں۔ پنجاب کے 1000 ارب روپے پرتگال منتقل ہو گئے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا دعویٰ۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات کہتے ہیں عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ پہلے لندن اور اب پرتگال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پرتگال اسکینڈل کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ جعلی حکومت نے صرف 2.5 سال میں 78 سال کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ چچا وفاق میں اور بھتیجی پنجاب کے خزانے پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے اپنے فرنٹ مین کو بچانے کے لیے استعفے کا شوشہ چھوڑا۔
نان فائلرز کے لیے بینک سے رقوم نکلوانے پر آئے ٹیکس میں اضافہ۔ FBR کے مطابق یومیہ 50,000 نکلوانے پر 0.8% ٹیکس لاگو کر دیا گیا۔ اس سے پہلے یومیہ 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر 0.6% ٹیکس عائد تھا۔ غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت یا منتقلی پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح میں بھی تبدیلی۔ خریدار کو ریلیف دینے کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس میں 1.5% کمی کر دی گئی۔ 10 کروڑ تک کی پراپرٹی کی خریداری پر ٹیکس 3.5 سے کم ہو کر 2% رہ گیا۔ نیب نے کرپٹ مافیا سے 500 ارب سے زائد نکلوا لیے۔ قومی احتساب بیورو کی 6 ماہ کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ نیب ذرائع کے مطابق رواں سال کی دوسری سماہی میں نیب نے 456 ارب روپے سے زائد کی ریکارڈ ریکوری کی۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں وفاقی، صوبائی وزارتوں، محکموں اور مالیاتی اداروں کے حوالے کی گئی۔ دھوکہ دہی کے مختلف مقدمات میں 12,611 متاثرین کو ان کی لوٹی ہوئی رقوم واپس دلوائی۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ راولپنڈی میں جرگہ کے حکم اور غیرت کے نام پر سدرا بی بی کا قتل کیس۔ تمام 6 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ ختم۔ سول ڈیوٹی جج ذیشان بٹ نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جبکہ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ مقدمے کی تفتیش مکمل ہو چکی، مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔ پولیس تفتیشی ٹیم نے تمام گرفتار ملزمان کو قصوروار قرار دے دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری ریٹ پر چینی ملنا خواب بن کر رہ گیا۔ دکانداروں نے 173 روپے کے بورڈ آویزہ کر دیے، لیکن چینی دستیاب نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی مافیا متحرک ہے۔ حکومت سرکاری ریٹ پر چینی فروخت کرانے میں ناکام ہو چکی۔ دکاندار اپنی مرضی کی قیمت پر چینی فروخت کر رہے ہیں۔ سی پاکستان 2025 پروگرام پاکستان کی پہچان بن چکا۔ پورے ملک سے بچے نمائندگی کر رہے ہیں۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق کا پاکستان کی سب سے بڑی انٹرپرینیورل ایکسپو میں اظہار خیال۔ کہا ایکسپو سینٹر میں ایک خوبصورت گلدستہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ سب چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی محنت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں پاکستانی نوجوان باصلاحیت اور باکمال ہیں۔ چند برسوں میں سی پاکستان ملک کے تشخص کا سب سے بڑا نمائندہ بن کر سامنے آیا۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا لاہور میں انٹرپرینیورل ایکسپو سی پاکستان سے خطاب۔ کہا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ پہلی پوزیشن والے سٹارٹ اپ کو 5 لاکھ، دوسرے نمبر پر آنے والے کو 2 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ انٹرپرینیوریل ایکسپو سی پاکستان ایکسپو سینٹر لاہور میں جاری۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی سب سے بڑی انٹرپرینیورل ایکسپو کا انعقاد۔ چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان بھی ایکسپو میں شریک۔ سی پاکستان میں 100 سے زائد سٹارٹ اپس پیش کیے جائیں گے۔ 10 پینل ڈسکشنز میں ممتاز ماہرین کامیاب کاروباری شخصیات اور پالیسی ساز نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق کی خوشی میں آج بڑے مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ 13 اگست کو نیشنل اسٹیڈیم میں بڑا پروگرام ہوگا۔ 12 اگست کی رات مزار قائد پر لیزر لائٹ شو ہوگا، جبکہ رہنما پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر سعید غنی کی کراچی میں پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ رضا ہارون نے یہ بھی کہا کہ آج کا مشاعرہ تاریخ رقم کرے گا۔ کل حیدرآباد میں بہت زبردست پروگرام ہوا، ہر پاکستانی کا دنیا میں سر فخر سے بلند ہو گیا۔